ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جہاں میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ روس جو ہے اس میں کافی چالاکی کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا یہاں سے وہاں پر جو پاکستان کے ساتھ میں جنگی مشق کر لی اور انڈیا کے دیا، لیکن اس کو جدید ترین جو نظام ہے جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت دنیا میں، چین کے پاس بھی نہیں ہے، S-400 اس کو دے رہا ہے، اور یہ ٹرائمف اس کا نام جو ہے وہ فتح کے طور پر S-400 جو ہے یہ مہلک ترین اور خطرناک ترین جو ہے طیارہ شکن میزائل ہے، جو کہ کوئی 6 لاکھ کلومیٹر تک یہ مار کر سکتا ہے، 6 لاکھ فیٹ سے زیادہ کی بلندی تک مار کر سکتا ہے۔ تو اگر 20 آپ ہزار آپ سمجھ لیجئے کہ 20 لاکھ 6 لاکھ کا پھر 3 سے 2 لاکھ میٹر تک مار کر سکتا ہے۔ تو اب یہ بلندی پر جو ہے تو یہ کافی بڑی بات ہے، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ اور وہ ایک وقت میں جو ہے وہ کئی جو جہاز ہیں ان کو ایک وقت میں گرا سکتا ہے۔ $5 ارب کا ہے، اور اس سے پہلے اس نے 36,000 رافیل جو فرانس سے خریدے تھے $10 ارب میں۔ اب انڈیا نے کوئی $150 ارب کا اضافہ کیا ہے اپنے جو دفاع کے سلسلے میں، جو ان کا دفاعی بجٹ تھا اس میں $150 مزید دے دیے ہیں تاکہ وہ ان کو جدید بنائیں۔ اب اگر یہ ہو جاتا ہے حسین صاحب تو اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار میں یہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ یہ کافی خطرناک جو S-400 ٹرائمف دیا ہے یہ کافی خطرناک ان کا نظام ہے، لیکن ہمارے جو سائنسداں یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارا جب میزائل جائے گا تو پھر یہ کوئی سسٹم اس کو نہیں روک سکے گا، لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو گیم چینجر کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر کے اندر طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ تو اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو پاکستان اس میں کیا کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا، اور اس سے کے علاوہ روس کے اور ان کے درمیان میں 260 ہیلی کاپٹر کا جو معاہدہ پہلے سے موجود ہے، جو بحری جہازوں کی جو ہے ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں، اور ان کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ کیونکہ انڈیا کے روس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو کچھ بھی وہ اپنا مال ہے وہ بیچ رہا ہے، اس کی بلا سے دنیا میں تباہ ہو یا نہ ہو، اور اس کو پرواہ نہیں ہے تباہ ہو۔ تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو S-400 کا نظام ہے، ایران کو یاد کریں کہ ایران کو 300 دیا، S-300 دیا، جو کہ اس سے بہت کمتر درجے کا ہے۔ ان کے قریبی دوست ہیں نا، مال ہے ان کے پاس، ایران کے پاس بھی جب مال ہوگا تو S-400 اب تو ان کے پاس بھی آ رہا ہے جی۔ لیکن آپ یاد کریں کہ جب ایران سے بہت پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا S-400 کا، لیکن جب تک کہ ان کی دوستی امریکہ کے ساتھ نہیں ہوئی اس وقت تک انہوں نے S-300 نہیں دیا، لیکن دوستی ابھی بھی نہیں ہے۔ وہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیں گے اور دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں وہاں شام میں، دونوں مل کے لڑ رہے ہیں امریکہ سے اور امریکہ کے اتحادیوں سے۔ انہیں سفارتکاری آتی ہے، کن کو؟ وہ دونوں طرف ملا کے رکھتے ہیں ایرانیوں کو۔ نہیں، ایرانیوں کو دونوں طرف کی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ امریکہ کے ساتھ تو وہ لڑ رہے ہیں نا باقاعدہ وہاں پر، تو لیکن یہاں پر وہ اتحاد کر رہے ہیں، تو اتحاد نہیں کر رہے ہیں بٹ جسٹ پاسنگ دیئر ٹائم، ان کو جو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے فورن پالیسی سے، ہاں تو فورن پالیسی تو از اے گیم آف دی بیسٹ، یعنی جو صورتحال ہے اس میں اپنا راستہ بناتے ہیں جی۔ تو اب یہ ایک تو یہ بات ہو گئی ہے، دوسرا ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر پیشکش کی ہے کہ اگر بھارت مسئلہ کشمیر پر سنجیدہ ہو تو ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، اور ممنون حسین صاحب ہمارے صدر محترم بھی ہیں، وہ گئے ہیں آج کشمیر، آزاد کشمیر، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے اور بہادر عوام کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے صدر پاکستان نے جا کر ان کی جو اسمبلی ہے اس میں جا کے خطاب کیا ہے، اور مسعود صاحب بھی جو صدر آزاد کشمیر ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے، تو ایک یہ انہوں نے بھی اچھی آزاد کشمیر کی اسمبلی اور کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا۔ تو یہ ایک بڑی یعنی پاکستان کی طرف سے جو سفارتی اور ان کی جو اخلاقی سپلائی گروپ اس لیے ہے، دو باتیں اہم ہیں اس میں، ایک تو دنیا کے جو 5 بڑے ممالک ہیں معاشی طور پر جو مضبوط ہیں ان کا اجلاس ہو رہا ہے گوا میں، انڈیا میں، اور اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس لیے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2000 میں اس کی ہسٹری کو